بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجي محمد على محمد. زن گرامی، توحید موضوع گفتگو ہے اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے، ساتویں ہے، چھٹی یا ساتویں، بہرحال چھٹی یا ساتویں مجلس ہے. تو یقیناً آپ حضرات آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں اور فرش اعضاء پر بیٹھ رہے ہیں، اور برکت سید الشہداء ہے یہ کہ ذکر ہو رہا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. مختلف نتائج، مختلف علماء، ذاکرین، خطبہ کو آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب مجلس، میں پھر وہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ شبوں پہلے کہی تھی کہ دیکھیں نیت کو، من حسنت نیتو وسع رزقہ، جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہے. تو رزق وسیع ہوگا، نیت پاک ہوگی تو خود بخود آپ کچھ سیکھیں گے. اور یقیناً ہم نے دیکھا ہے بزرگ علماء کو، جید علماء کو، کہ وہ اپنے شاگردوں کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں. ان کے گھر میں اگر مجلس ہوتی ہے تو ان کا کوئی شاگرد ہی منبر پر بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور وہ اس کی بات بھی سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ذکر معصومین ہو تو اس میں چھوٹے اور بڑے کی قید نہیں. شرط صرف یہی ہے کہ گفتگو ہو تو قرآن اور احادیث کو محور بنا کر ہو. اور جب تک یہ نیت رہے گی یقیناً کچھ نہ کچھ آپ مجالس سے حاصل کر پائیں گے اور حاصل کرتے رہیں گے. اب ایک گفتگو یہ ہے کہ مجالس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا گفتگو ہو، کیا انداز ہو، اس کو میں وہاں تک نہیں جانا چاہ رہا. کل میں نے جو آپ کے سامنے رجب کی دعا کا حصہ پیش کیا تھا، اور جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پھر پیش کی کہ جس میں مولا کائنات کے صحابی سے کہا گیا تھا کہ اصف لی علی، علی ابن ابی طالب کا اوصاف بیان کرو، تو اس صحابی نے یہی کہا تھا. دیکھیے ہم کیوں آتے ہیں مجالس میں؟ ہم اسی لیے آتے ہیں مجالس میں کہ مجالس سے کردار سازی لے کر جائیں. کردار سازی کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دیکھو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی ذات ختمی مرتبت کی منزلت یہ ہے کہ اگر آپ اتباع مصطفی کریں، اتباع محمد مصطفیٰ کریں، تو اب آپ اس سے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور سوچئے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب خدا کی بات کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے بارے میں گفتگو کی، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، حضرت یوسف نے نفس امارہ سے پناہ مانگی ہے،
پروردگار نے جس نفس کو خطاب کیا ہے، مخاطب قرار دیا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اب یہ مدارج ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کیوں نہ کھاؤں نفس لوامہ کی، یعنی اس نفس کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ نفس جو تلوم الانسان، انسان کو ملامت کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے کہ تو نے یہ برا کام کیوں کیا۔ اور حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ جس پر پروردگار اپنا رحم کرے۔ اور پھر ایک نفس ان دونوں نفسوں سے بڑھ کر ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا قرآن میں، پروردگار نے کہا، رب العزت نے اعلان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی یہ نفس جو تیسرا ہے یہ نہ لوامہ ہے نہ امارہ ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اس نفس میں اگر امارۃ بالسوء ہوتا، برائی کا حکم دیتا، تو پروردگار یہ نہ کہتا کہ تیرا رب تجھ سے راضی۔ اگر یہ نفس نفس لوامہ ہوتا تو نفس لوامہ کی شرط یہ ہے کہ نفس برائی کرے، نفس اس پر پھٹکار دے، طعن و تشنیع کرے، تو اسے بھی کہتے ہیں نفس لوامہ۔ پروردگار اس نفس میں جب نفس پر گفتگو فرما رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، یعنی اے شخص تیرے نفس میں نہ برائی کرنے کے بعد برائی کے اوپر طعن و تشنیع ہے، نہ پھٹکار ہے، نہ لعنت ملامت ہے۔ بھائی دیکھیے، جب تک لعنت ملامت ہوتی ہے آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، کسی نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، آپ نے خدا لعنت کرے تم پر، تم نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا، نفس میں ایک بے چینی ہے، انتقام کی ایک کیفیت ہے۔ وہی انتقام کی کیفیت خود انسان کی ذات میں ہے اس وقت کہ جب انسان گناہ کرے اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو تو انسان اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو اور کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا، یہ میں نے کیا کام کیا۔ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، جب تک بے چینی کی کیفیت ہوگی اطمینان نہیں آ سکتا۔ جب تک برائی انسان گناہ معصیت کرتا رہے گا اطمینان نہیں آ سکتا۔ تو ثابت ہوا یہ نفس وہ نفس ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ پروردگار نے کہا ارجعی، لوٹا، لوٹنا وہاں ہوتا ہے، رجوع وہاں ہوتا ہے کہ جو انسان کا وطن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نفس جہاں سے چلا تھا، جس حال میں چلا تھا، اسی حال میں دوبارہ اس منزلت پر جائے گا۔ دنیا میں اس نفس کا آنا اس نفس کی ترقی کے لیے نہیں تھا، دنیا میں کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو خبردار کوئی ختمی مرتبت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ختمی مرتبت آئے اس دنیا میں اس لیے کہ نماز روزہ کرے، عبادتیں کرے، اس لیے کہ جب جائے تو جنت میں بلند مقام عطا ہو۔ یہ وہ نفس نہیں ہے کہ جسے دنیا میں بھیجا جائے جاؤ کمال حاصل کرو۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھیجا گیا تو کہا دیکھو عبادتیں کرنا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پاک و صاف قلب کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آنا، گناہ لے کر مت آنا۔ لیکن یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لوٹا دوبارہ اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اس کا اور پروردگار کا تعلق کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو دیکھیے نہ یہ لوامہ ہے نہ امارہ ہے، اس نفس کی منزلت کچھ اور ہے۔ یہ نفس کرے گا کیا؟ پروردگار عالم غیب میں، یہ نفس اس زمین میں۔ اب دیکھیے کہا گیا توحید توحید توحید، بھائی دیکھیے توحید اور الوہیت کو کل میں نے عرض کی تھی بات اور میرے خیال سے بڑی جلدی میں گزر گیا۔ توحید اور الوہیت ظاہر اگر ہوگی تو اسی صاحب نفس مطمئنہ کے ذریعے ہوگی۔ کیا فرمایا خدا نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ اب مجھے ایک بات ذرا بتائیے کہ آپ تین اطاعتیں کیا مختلف ہیں؟ آپ کہہ رہے صاحب میں فلاں کام کروں گا خدا کی اطاعت کے لیے، فلاں کام کروں گا رسول کی اطاعت کے لیے، اور فلاں کام کروں گا صاحب امر کی اطاعت کے لیے۔ کیا ایسا ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، کیا آپ کے پاس کوئی حکم شرعی اب تک آیا ہے جو رسول کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے آیا ہو؟
نہیں آیا نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. میں آگے بڑھاؤں گفتگو کو. کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آئی ہے کہ پروردگار کا دیکھو اطاعت کرو خدا کی، ادھر خدا، اطاعت کرو رسول کی، یہ رسول، اور صاحب امر کی ایک تیسری چیز؟ تو دیکھو کیا اس طرح کی اطاعت ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت کو فرض کیا گیا، کبھی باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، خدا کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کے لیے جو انسانوں کو دعوت دی، تو رسول اور صاحب امر کے علاوہ کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہا دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دو اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ارادہ الہیہ، مشیت الہیہ، اذن الہی، اجازت الہی، سنت الہی، احکام الہی اس زمین پر، اس کائنات پر سوائے رسول خدا کے وجود مبارک کے علاوہ کسی اور رستے سے آ ہی نہیں سکتے. اور دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور پھر آگے چلا سورہ، اور پھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بڑی توجہ کیجیے گا، رسول چلے گئے، یہ سورہ آج تک باقی اور موجود ہے میرے اور آپ کے گھروں میں. قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے، قرآن میرے گھر میں بھی ہے. بھائی رسول چلے گئے، رسول کبھی مکے میں رہے، کبھی مدینے میں رہے، پھر رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہو گیا، رحلت ہو گئی، چلے گئے. لیکن فرشتے ابھی تک نازل ہو رہے ہیں. ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. فرمایا پانچویں امام نے کہ دیکھو اے ہمارے ماننے ہمارے ماننے والے، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ دیکھو ہماری امامت پر جب گفتگو کرتے ہو تو انا انزلنا کے ذریعے گفتگو کرو. کیسے کریں انا انزلنا کے ذریعے گفتگو؟ کہا کہ دیکھو یہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں شب قدر میں پروردگار کا امر لے کر، ہر چیز کا امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو کس پر؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر؟ اور ائمہ نے یہی فرمایا دیکھو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو بڑے غور سے. اب قرآن کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں. ایک شخص قدری تھا. قدری کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا وہی ہو کر رہے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آیا دربار میں چھٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور وہ بلایا گیا امام کو کہ بھئی آپ گفتگو کیجئے، مشکل مسئلہ تو ہے. تو اب وہی آئے گا جو مشکل کشا کا بیٹا ہے، اور بتائیے ذرا کیا کریں. کہا کہ میاں کیا کہتے ہو وہی تم. کہا کہ حضور دیکھیے فرزند رسول قضاء و قدر طے ہو چکی ہے سب کچھ. کہا کہ اچھا ذرا الحمد تو پڑھو. چھٹے امام نے کہا کہ الحمد پڑھو. کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے مطلب کے لیے اے فرزند رسول اپنے مطلب کے لیے کوئی دلیل نکالنا چاہتے ہو الحمد سے تو تمہارے کام کی کوئی چیز سورہ الحمد میں نہیں ہے. اب دیکھیے زمانہ ستم جلیل، کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا اب وہی دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم، صبر، بردباری، درگزشت، اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ تمہیں پتہ دے گا ان کے علم کا. تو دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ امام بٹھر گئے، کہا کہ تو کیا جانے قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے تیرے گھر میں؟ کہا کہ نہیں علمی بات ہے نا. امام نے کہا تم پڑھو تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہا کہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ معنی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، وہاں تو عربی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی. کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. امام نے کہا یہ بتلا جب ہر چیز طے ہو گئی ہے تو مدد مانگنا کیسا؟ اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو مدد مانگنا کیسا؟ بیٹھ جا اپنے گھر کے اندر، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ دیکھیے جب تک اہل بیت سے دور رہیں گے قرآن کی ایک چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے اپنے معنی کا اظہار نہیں کر پاتی. لیکن چھٹے امام نے کہا ذرا پڑھ کے تو دکھا، الحمد پڑھ کے دکھا.
ایاک نستعین تک آیا، امام نے کتنی بڑی مشکل کو حل کیا، ایاک نستعین، 2 لفظ ان کی مدد سے اس انداز سے گفتگو کی. اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا دعا رجب. اب دوبارہ توحید پر گفتگو ہے تو پھر توحید پر جب گفتگو ہوگی تو دعا رجب میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. بڑی عجیب دعا ہے. اور میں پھر درخواست کروں گا آپ سے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ضروری کہ مولانا یا مولوی آپ کو آ کر سکھائے. دیکھیں کسی مولوی یا مرجع تقلید کے لیے آیت نہیں اتری ہے آسمان سے، آیت اتری ہے صرف 14 معصومین کے لیے. جو نجف میں بیٹھا ہے، جو قم میں بیٹھا ہے، وہ بھی غیر معصوم ہے، اور جو امام کا شاگرد ہے وہ بھی غیر معصوم ہے. معصوم صرف 14 ہیں. اگر جناب زینب کبریٰ کو ہم معصوم کہتے ہیں، اگر ابو الفضل عباس مقام عصمت پر ہے، اگر شہزادہ علی اکبر مقام عصمت پر ہے، اگر جناب حکیمہ خاتون یا جناب معصومہ قم مقام عصمت پر ہے، تو ان کی عصمت تابع ہے اپنے زمانے کے امام کی عصمت کے. بالاصالہ عصمت 14 معصومین کی ہی ہے. اب کوئی یہ نہ کہتے کہ اچھا پھر حضرت عباس معصوم نہیں ہے، وہ بھی مقام عصمت پر ہے. مقام عصمت ابو الفضل عباس کیا ہے؟ لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات. مولا عباس لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے حق کو نہ سمجھے اور جو آپ کے حق کو خفیف سمجھے، اس پر بھی لعنت. جئتک یا ابن امیر المؤمنین وافدا الیک، اے مولا کائنات کے بیٹے میں آپ کی جانب آیا ہوں. وقلبی لکم سلم، اور میرا دل آپ کے سامنے میرے دل کا سر تسلیم خم ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اگر غیر معصوم ہو تو پھر کس انداز سے سر تسلیم خم ہوگا؟ خدا کبھی کسی غیر معصوم کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. معصوم ہے، مقام عصمت پر ہے، لیکن عصمت ابو الفضل عباس تابع ہے کس کے؟ سید الشہداء کی عصمت کے. اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. اور پھر اس انداز سے میں نے کل عرض کیا تھا اللہم انی اسألک، کیونکہ میں پورا جو دعا تو طویل ہے لیکن میں پوری طرح سے گفتگو نہیں کر پایا تھا. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک. دعا پڑھیے، دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے. یقیناً علماء کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج میں ہوں یہاں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. امامہ اور ابا علامت ہے. یہ علامت کبھی کبھی خلاف ورزی بھی کر سکتی ہے. امامے کے لیے آیت اتری ہے، نہ ابا کے لیے آیت اتری ہے، نہ شیروانی اور ٹوپی کے لیے آیت اتری ہے، نہ جو بیچارہ ذاکر شیروانی اور ٹوپی میں ممبر پہ بیٹھتا ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ بیچارہ ہمیشہ غلط بات کرے گا، اور یہ جو امامے اور ابا قبا میں یہاں بیٹھتا ہے کوئی آیت نہیں اتری کہ ہمیشہ صاحب امامہ صحیح بات کرے گا. صحیح بات کون کرے گا؟ وہی کہ جس کی ضمانت رسول خدا لے کر گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. 2 چیزیں ہیں صرف جن کی ضمانت دی گئی ہے. محمد آل محمد صلی اللہ. اور جب تک آپ حضرات خود زیارات کا مطالعہ نہیں کریں گے، میں کل عرض کر رہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے سید الشہداء کی زیارت ہے، عرفے کے دن زیارت مخصوص ہے، 23 رمضان کی زیارت ہے، عید فطر کی ہے، عید قربان کی ہے، اسی طرح نیمہ شعبان کی ہے، جمعے کے دن کی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ ہے. آپ کے گھر میں مفاتی ہے، مسلسل ان زیارتوں کو مطالعہ کیجئے ترجمے کے ساتھ. پھر دیکھیے آپ معرفت امام میں کچھ منازل طے کر پائے یا طے نہیں کر پائے. پھر بعد میں بات آتی ہے مولانا کی اور مجتہد کی اور علماء کی. وہاں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے آ کر پوچھیے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ سوال کرنے کے مادے کو بیدار رکھیے. یہ نیچے سننے والوں کے اندر جب سوال کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو منبر پر کھلواڑ شروع ہو جاتا ہے. سوال کرنے کے مادے کو زندہ رکھیے. ائمہ نے ہمیں سکھایا کہ سوال کرو کوئی کیوں کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اصحاب آتے تھے چھٹے امام کے سامنے، 5 امام کے سامنے، کہا کہ دیکھو مسا کرو تو اس انداز سے کرو. پوچھا صحابی نے مولا یہ قرآن میں کہاں سے نکلا؟ کہا لمکان البا، با کی وجہ سے. جواب دیا اس کا بھی، قرآن نے یہ چیز کہا ہے، وہ چیز کہا ہے، یہ چیز کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اب اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں تو ایک بہت بڑا وسیع چیپٹر اور باب ہے، اس پر گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خود اپنی پرورش کرنی پڑے گی. آپ کو مفاتیح الجنان سے تمسک رکھنا پڑے گا، نہج البلاغہ سے تمسک رکھنا پڑے گا، قرآن شریف کا مطالعہ اس کی تلاوت کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد لطف آئے گا آپ کو مجالس میں بیٹھنے کا. آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ان مجالس میں بات کیا ہو رہی ہے، ذکر کیا ہو رہا ہے،
اور آیا مولانا نے جو بات کہی وہ آپ کے ذہن میں موجود معلومات سے ٹکرا رہی ہے یا ٹکرا نہیں رہی؟ اگر ٹکرا رہی ہے تو یقین سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، مولانا یہ آپ نے کیسے کہا؟ اب مولانا کے پاس یا تو وقت ہوگا یا وقت نہیں ہوگا۔ کوئی صاحب کہنے لگے کہ حضور امام کے پاس جاتے تھے تو ہر سوال کا جواب دیتے تھے، یہ علماء ہمارے ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا غلطی آپ کی ہے کہ جو سراسر جہل اور نادانی اور ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اس کا آپ مقایسہ کر رہے ہیں، موازنہ کمپیریزن اس ذات سے کہ جو پوری کی پوری نور مجسم ہے۔ بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کو کتابوں کا چھٹے امام کو تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا ہوتا تھا، چھٹے امام کو ڈکشنری نہیں دیکھنی ہوتی تھی، چھٹے امام کو 5-5 6 کتابیں نہیں کھولنی ہوتی تھی، جواب موجود ہوتا تھا، حاضر ہوتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کائنات سے کہ اے علی جو مشکل لے کے آتا ہوں آپ کے پاس آپ حل کر دیتے ہیں اور ہمیشہ مجھے آپ نے ہلاکت سے بچایا ہے، تو یہ ذرا بتائیے کہ فٹ سے جواب آ جاتا ہے؟ کہا کہ واقعہ معروف ہے آپ نے سنا ہے لیکن بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا کہ 5۔ کہا کہ سوچنے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا بس میرے سامنے تمام کی تمام کائنات اسی انداز سے ہے۔ اب دیکھیے آج سے 50-60 سال پہلے اس بات کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج کل کے نوجوان بچے، مثال دے رہا ہوں بس میں، بھائی ان سے پوچھیے آپ کہ فرض کیجئے کراچی سے 150 کلومیٹر دور کون سا شہر ہے؟ کسی بچے سے پوچھیے جو ہندوستان میں پلا بڑا ہو، وہ کہے مولانا 1 سیکنڈ ٹھک 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 گوگل پہ ڈالا۔ گوگل ایک مثال ہے اس بات کی کہ انسان کا علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ جو چیز انسان کئی گھنٹے کتابیں کھول کر نکالتا تھا اب آپ گوگل پہ ڈالیے، ویکیپیڈیا پہ ڈالیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آتھینٹسٹی اس کی کتنی ہے، آتھینٹک ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یقین ایسی مستند سائٹس بھی ہیں۔ آپ نے ٹھک 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 بٹن دبایا، گوگل پہ جتنی سپیڈ ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، مثال بہت اچھی ہے یہ آج کے دور کی کہ دیکھیے جتنی آپ کے کمپیوٹر کی اور جو انٹرنیٹ آپ کو سروسز فراہم کر رہا ہے جتنی زیادہ اس کی سرعت ہے اتنا زیادہ جلدی جواب آئے گا۔ تو یہ آج سے 50 سال پہلے بات سمجھانا بڑی مشکل تھی لیکن آج بہت آسان ہو گئی ہے، آج بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ کل اگر جناب سید سجاد نے فرمایا کہ حمد اس خدا کی یا من یعلم یا یوازن النور، حمد اس خدا کی کہ جو نور کا لائٹ کے وزن کا جسے علم ہے، تو اس زمانے کا ایک انسان عرب یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا اس کے کہ روشنی کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کا سائنسدان یہ سمجھ سکتا ہے کہ روشنی کا وزن کیسے۔ اگر کل قرآن نے کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم مسلسل کائنات کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ آج کو آئنسٹائن کو پڑھنے والا، آج کی فزکس کو پڑھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو تھیوری ہے، جو نظریہ ہے کہ جو کائنات مسلسل ایکسپینشن کی حالت میں ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ، اب قرآن کی اس میں تفصیلات ہے ادھر میں نہیں جانا چاہتا، تو دیکھیے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، پروردگار میں تجھ سے مانتا ہوں اس معانی کے ذریعے، ان حقیقتوں کے ذریعے کہ جن حقیقتوں کے ذریعے تیرے ولی امر نے، تیرے اولیاء امر نے تجھ سے سوال کیا۔ اور پھر آگے جب بڑھی دعا کا سلسلہ آگے بڑھا تو اولیاء امر کی وضاحت کی ہے دعا نے، ان حقائق کی وضاحت نہیں کی۔ ولاۃ امرک المأمونون علی سرک، تیرے وہ اولیاء امر تیرے سر کے راز کے امین ہے، المستبشرون بامرک، تیرے امر کی بشارت انہیں ملتی ہے، المعلنون لقدرتک، تیری قدرت کا اعلان وہ کرتے ہیں، وصف تیرا وہ بیان کرتے ہیں، لا فرق بینک و بینہم، پروردگار بڑی توجہ کیجیے گا اس جملے پر، پروردگار ان اولیاء امر کی ذات کی حقیقت میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے خدا اپنی قدرت کا اظہار کرے، وہ ہستی کہ خدا جس کے ذریعے بشارت دے، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے خدا اپنے رازوں کی حفاظت فرمائے، جب وہ انسان ہے تو خدا کے لیے اسے اس درخت سے تو بلند مانیے کہ جس پر تجلی ہوئی تو موسیٰ کا کھا کے گر پڑے۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا پروردگار سے؟ رب ارینی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اس بات کی اجازت دے کہ میں تیری ذات کی جانب دیکھ سکوں۔
پروردگار نے کیا کہا تھا؟ لن ترونی، موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھو انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھنا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب پروردگار نے پہاڑ پر اپنی نور کی تجلی بھیجی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بے جان مخلوق تھا، پہاڑ میں معرفت کے مناظر جس انداز سے پہاڑ طے نہیں کر سکتا، جس انداز سے اولیاء امر معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا اس بات کو، دیکھیے پہاڑ خدا نے پتھر خلق کیا، یہ صرف انسان کے بارے میں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا اور اس کے بعد ہم ہی نے انسان کو نہایت گھٹیا درجے پر پہنچا دیا۔ انسان ہے جو ترقی کی منازل بھی طے کرتا ہے، انحطاط کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کسی حیوان کے بارے میں نہیں ملے گا آپ کو، گھوڑے کو گھوڑا ہی خلق کیا، گھوڑا پیدا ہوا اور گھوڑے کی حالت میں ہی مرے گا۔ یہ بدنصیبی انسان کو ملی کہ کہاں تیرا مقام تھا اور گناہ کر کر کے ایک گھٹیا درجے پر پہنچ گیا کہ جاؤ حیوانوں سے بدتر ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہاڑ میں معرفت کی منزلیں طے کرنے کی صلاحیت ہرگز نہیں۔ اس پہاڑ پر جب تجلی آئی تو موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر اس تجلی کو برداشت نہ کر پایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ تو ذرا سوچئے، یہ پہاڑ حامل اسرار الہی نہ تھا، اس پہاڑ پر خدا نے بشارت نہیں بھیجی تھی، یہ پہاڑ پروردگار کے امر کا حامل نہ تھا۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو حامل اسرار الہی بھی ہو، جسے بشارت الہی بھی عطا ہو، جو پروردگار کے رازوں کا امین بھی ہو، اور وہ انسان ایسا ہو کہ جو صاحب نفس مطمئنہ ہو، جسے خدا جب اپنی بارگاہ میں موت دے کر بلائے تو فرشتے کو نہ بھیجے بلکہ خود کہے کہ اے میرے بندے آ جا، موت آ جائے گی تجھے، تو میری جنت میں آ جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو سوچئے کہ اس بندے کا کیا عالم ہوگا، اس بندے کی کیا منزلت ہوگی، اس بندے کی، اس انسان کی کیا حقیقت ہوگی۔ لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان اولیاء امر میں اور تیری ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو ایک، الا انہم خلقک و عبادک فتقها ورتقها بیدک بدءها من وعودها الیک اعزاد و اشہاد و منات و ازواد، پروردگار ان بندوں میں اور تیری ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو یہ کہ تو نے انہیں خلق کیا ہے، تو نے انہیں خلق کیا ہے۔ اب خلقت اس انداز سے ہے کہ پروردگار نے اپنی الوہی صفات انہیں عطا کی ہے، اعزاد و اشہاد و منات و ازواد، پروردگار یہ تیرے امر کو ظاہر کرتے ہیں، تیرے رازوں کے امین ہیں، اور انہوں نے اتنا رازوں میں تیرے ظاہر، اتنے رازوں کے امین ہیں، انہوں نے تیری الوہیت کی اتنی خدمت کی، حتی ظاہر لا الہ الا انت، یہاں تک کہ پوری کائنات میں ظاہر ہو گیا کہ سوائے تیرے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، تمام کی تمام توحید مضمر ہے لا الہ الا اللہ میں، اس لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی خدا کی حکمت نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جو لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا جو مائمہ نے فرمایا کہ دیکھو خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اگر اس کی الوہیت بھی ظاہر ہوتی ہے تو ہماری ذات ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ من اراد زائد جامع کبیرہ، من اراد اللہ بدا بکم ومن وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم موالی لا احصی ثناکم ولا ابلغ من المدح کنہکم ومن الوصف قدرکم انتم نور الاخیار وہدات الابرار وحجج الجبار بکم فتح اللہ وبکم یختم۔ بڑی توجہ کیجیے گا، من اراد اللہ بدا بکم، اے ائمہ معصومین، جو خدا کا ارادہ کرے وہ آپ کی ذات سے شروع کرتا ہے، وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ أَنْتُمْ، اور جو خدا کی توحید کا اعلان کرے خدا کی توحید آپ قبول کرتے ہیں۔ عجیب مسئلہ نہیں ہے کچھ کیا کہ توحید کا اعلان خدا کی قبول ائمہ کی جانب سے ہوگا۔ وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ أَنْتُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ، اور جس کی منزل مقصود خدا ہو
وہ آپ پر توجہ کرو. اللہ اکبر, عجیب مرحلہ ہے, منزل مقصود خدا ہے, توجہ کرو آئمہ کی جانب. بکم ينزل السم بکم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وحبطت به ملائكته. اے معصومین, پروردگار نے آپ کے وجود کی برکت سے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ آ جائے. وبكم ينزل الغيث, اور پروردگار آپ ہی کی برکت سے زمین پر بارش برساتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ملائکہ لے کر اترے رسولوں کے لیے وہ سب کی سب آپ کے پاس ہے. وبكم ينفس الهم, اور انسان کا غم اور پریشانی آپ ہی کے ذریعے دور ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ کیا ہے توحید کا؟ یہ توحید ہے کیا؟ یہ توحید وہی ہے امیر المومنین دعائے صباح. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلججه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بدور تعججه يا من دل بذاته على ذاته فتنزه عن مجانس مخلوقاته وجل عن ملاعنة مخلوقاته. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے اللهم صل على الدليل إليك في الليل العليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل العابل والثابت القدم في زحاليفها في الزمن الأول. بڑی توجہ کیجیے گا, مولا کائنات کی یہ وہ دعا ہے, یہ امیر المومنین کی وہ دعا ہے کہ جو مولا کائنات فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے. جب فجر کا وقت ہو, دن کی ابتدا ہو, نماز علی نے پڑھی ہو اور پھر علی نماز فجر پڑھنے کے بعد خدا سے گفتگو کرے تو وہ گفتگو کیا ہوگی؟ وہ گفتگو ایسی ہوگی کہ ابراہیم کو بھی توجہ سے سننی چاہیے اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی توجہ سے سننی چاہیے. اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ, پروردگار بڑی, اب عربی کے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور تفسیر کرتا جاؤں گا. آپ دیکھیں گے یہ توحید کس انداز سے مولا بیان فرما رہے اور کتنی خوبصورت عبارتوں اور کلمات اور الفاظ کے ساتھ. اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ. اللہ اکبر, یعنی اس کا اردو ترجمہ پیش کرنا اس سے بڑا بھونڈا بے تکا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ. لیکن کیا کروں کہ صاحب مجھے ترجمہ کرنا ہے, یعنی جسارت اور گستاخی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے کسی اور زبان میں. مولا کائنات حضور جوش کہہ کے چلے گئے کہ جبریل خاموش رہے, ذرا علی بول رہے ہیں. تو جب یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ, اے پروردگار وہ ذات کہ جس نے, ایک ایک جملے پر توجہ کیجیے گا, دیکھیے ایک ایک جملے پر توجہ کیجیے گا. اللہم پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے صبح کو زبان عطا کی کہ جس کے ذریعے صبح گفتگو کرتی ہے اس نور کے ذریعے جو تو نے صبح کو عطا کیا. اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے. میری بذات کے مطابق رات جب تک ہوتی ہے تو کوئی چیز گفتگو نہیں کر رہی ہوتی. کیا مطلب گفتگو؟ ہر چیز گفتگو کرتی ہے اپنی ذات کے مطابق ہے. پرندے چہچہاتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ پرندہ ہے. کوئی انسان گفتگو کرتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں انسان ہے. دروازے پر اگر کوئی دستک دے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے. اگر کسی گھنٹی کی آواز آئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایمبولینس جا رہی ہے یا پولیس کی گاڑی ہے یا فائر بریگیڈ ہے. تو یہ مختلف گفتگویں ہیں, ہر گفتگو کرنے والی ذات اپنی حقیقت کا پتہ دیتی ہے. پروردگار تیری ذات وہ یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ, پروردگار تو نے صبح کو طاقت گویائی عطا کی. تبلج کا معنی کیا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی زبان نکالے اسے کہتے ہیں تبلج. پروردگار تو نے صبح کی زبان نکلوائی, اسے نور دے کر نور دیا تو نے, تو ہر چیز میں گفتگو شروع کی. کون سی گفتگو؟ جب صبح کا نور طلوع ہوتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان چیزوں کو دیکھتا ہے, دیکھ کر اسے سمجھ میں آتا ہے یہ سمندر ہے, یہ دریا ہے, یہ درخت ہے, یہ چرندہ ہے, یہ درندہ ہے, یہ پرندہ ہے. اور تب انسان مختلف مظاہر قدرت کو دیکھ کر پروردگار کی توحید کا سفر شروع کرتا ہے. لیکن یہ توحید کا سفر وہ نہیں ہے. مولا کائنات کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا اندازہ کرے, خدا کی نعمتوں کے ذریعے پروردگار عالم کی توحید کا اعلان کرے. ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولا کائنات کی توحید یہ ہے لولا انت لم ادری من, اگر تو نہ ہوتا میں نہ سمجھ پاتا تو کیا ہے.
وہ شخصیت کچھ اور ہے کہ جو پروردگار قیامت کے میں قرآن کا اعلان ہے، وہ شخصیات کچھ اور ہے، وہ بندے کچھ اور ہیں جو پروردگار کی جنت اور جہنم کی طرف توجہ رکھے، وہ کچھ اور بندے ہیں، اور وہ بندے اور ہیں وجوہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ دیکھو کچھ بندوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت میں کوئی بندہ جہنم سے بھاگے گا، کوئی جنت کی طرف لپکے گا، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے خوشی کی وجہ سے، اور دیکھو نہ انہیں جنت کا خوف ہوگا، نہ جنت کا لالچ ہوگا، نہ جہنم کا خوف ہوگا، نہ وہ جنت کی طرف دیکھیں گے نہ جہنم کی طرف۔ پروردگار فرما رہا ہے قرآن میں، وہ کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہوں گے کچھ بندے ایسے کہ جو نہ جہنم سے ڈر کے جہنم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نہ جنت کی لالچ میں ان کی رال بہ رہی ہوگی، بلکہ وہ پروردگار کے نور میں محو ہو جائیں گے۔ تو اب سمجھ میں آیا، اس بندے کو ڈھونڈنا ہے تو چلیے نہج البلاغہ کی طرف۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ پروردگار ما عبدتک طعما فی جنتک ولا خوفا من نارک۔ پروردگار علی نے نہ تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک۔ علی نے تجھے عبادت کے لائق جانا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب 2 رکعت تو مولا بھی پڑھتے تو فجر کی ہم بھی پڑھتے، وہ 2 رکعت اور ہے، وہ 2 رکعت اور ہے۔ اب میں بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، صاحب 2 روپے آپ کی جیب میں پڑے ہو تو خبردار مت قیاس کیجیے گا 2 عدد ڈالر یا یورو سے۔ حقیقت کو گنا جاتا ہے یونٹس کے ذریعے، تعداد ایک ہوتی ہے، یونٹس مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کو آپ گنتے کہتے ہیں یہ چیز مہنگی ہے، یہ سستی ہے۔ کیوں مہنگی ہے؟ یہ 10 روپے کی ہے، وہ 5 کی ہے۔ اچھا اب ایک اور چیز آ گئی، کمپیریٹیولی ہے نا، ایک چیز آ گئی 20 روپے کی، تو یہ 10 روپے والی چیز سستی ہو گئی، وہ مہنگی ہو گئی۔ ایک چیز ہے 30 روپے کی، تو 20 روپے والی چیز سستی ہو گئی، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت کو آپ تولتے ہیں کس کے ذریعے؟ پیسے کے ذریعے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ پیسے کی قیمت کو کس کے ذریعے تولیں گے آپ؟ توجہ کیجیے گا۔ اب یہاں میں معاشیات کا درس دینے نہیں جا رہا، میرا شعبہ بھی نہیں ہے اور نہ مجھے اتنا زیادہ کچھ پتا ہے معاشیات کے بارے میں، بس وہی جو اخبارات رسائل میں آ جاتا ہے وہی مجھے بھی پتا ہے آپ کی طرح یقیناً۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کافی طویل عریض جو ماہرین معاشیات کرتے ہیں کہ صاحب روپے پیسے کی قیمت کو کس کے ذریعے تولیں گے آپ؟ کون کس نے طے کیا کہ صاحب $1000 1000 روپے سے زیادہ ان کی حقیقت ہے، اور 1000 فلاں جگہ کی کرنسی اس کی $1000 سے زیادہ حقیقت ہے، 1000 کلو سونا $1000 سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، یہ کہاں طے ہوتا ہے؟ بس یہی بات دیکھ لیجیے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ ہر انسان کو آپ تولتے ہیں اس کی توحید کے ذریعے، ہر انسان کو آپ تولتے ہیں اس کے تقوی کے ذریعے، ہر انسان کو تولتے ہیں اس کے کردار کے ذریعے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو تم میں بہترین کردار اس کا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جس کی توحید سب سے زیادہ خالص ہو۔ تو یہ توحید کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بھائی اگر آپ نے اپنی زندگی کو ختمی مرتبت کی زندگی سے ملا ڈالا تو آپ موحد ہو گئے، عقائد آپ کے مل گئے، رسول خدا کے عقیدے سے آپ موحد ہو گئے، آپ کی عبادتیں آپ کا کردار مل گیا پنجتن کے عقیدے سے اور پنجتن کے کردار سے آپ متقی ہو گئے۔ تو آپ کو تولا جاتا ہے پنجتن کے ذریعے، آپ کو تولا جاتا ہے مولا کائنات کے ذریعے، آپ کو تولا جاتا ہے رسول خدا کے ذریعے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ رسول خدا کے کردار کو آپ کیسے تولیں گے؟ بس سمجھ لیجئے کہ جس کی ذات خود محتاج ہے کسی ترازو کی، وہ خود کبھی اس ذات کا ترازو نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو واللہ لا یقاس بنا احد اہل البیت، خدا کی قسم ہم اہل بیت سے کبھی تم کسی کو نہ ملانا، کیونکہ تم جب بھی کسی کو ہمارے ساتھ مقایسہ اور موازنہ کرو گے یہ تم ہمارا مقایسہ کر رہے ہو، تمہیں خود ضرورت ہے ہماری ذات کی حقیقت کی اپنے عقائد اور کردار کے لیے، تمہیں ضرورت ہے ہماری اور تم خود ہمارے لیے ترازو معین کرو گے۔ ایک سلام دیجیے محمد آل محمد۔ جن کی ذات کے ذریعے پروردگار عالم آسمان کو روکے ہوئے ہے، جن کی برکت سے بارش برس رہی ہے،
بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. جس ذات کی حقیقت کی برکت کی وجہ سے زمین اور آسمان اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جس ذات کی برکت کی وجہ سے پروردگار عالم رزق نازل کر رہا ہے، اس ذات کو میں اور آپ کسی ترازو میں نہیں توڑ سکتے. اس کا ہر عمل حق ہوگا، ہمیں اس عمل کے مطابق انجام دینا ہے. اور دیکھیے پروردگار نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس آیت پر اشارہ کر کے دوبارہ دعا سما پر آؤں. کہہ دو میرے حبیب کہ تمہاری نماز، تمام عبادتیں، تمہاری زندگی، تمہاری موت سب کی سب پروردگار کے لیے ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ خدا نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی توحید کے اظہار کے لیے. اب کیوں بنائی؟ وجہ کیا ہے؟ کہانی کیا ہے اس کے پس پردہ؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن یقیناً خدا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی ہو. جب تک اس کے حکم کی پابندی کرنے والا اس 6 ارب آدمیوں میں سے خواہ ایک آدمی ہی کیوں نہ بچ جائے، پروردگار مسلسل اس زمین پر اپنی برکتیں نازل کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ایک موحد کے صدقے میں وہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں. اور جب وہ ایک موحد جو خالص موحد ہے، جو خالص متقی ہے، جس کی ذات متقی نہیں ہے، جو عین تقویٰ ہے، جو عین توحید ہے، جب وہ ہستی چلی جائے گی تو اب قیامت کے لیے کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود قیامت آ جائے گی. تو اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ جب حضرت ولی سے امام زمانے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو قیامت کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ خدا کی غرض ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے. وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی عبادت خالص کی جائے، شرک کی آمیزش نہ ہو. اب زمین پر جب وہ آدمی رہے گا ہی نہیں کہ جو خدا کی خالص عبادت کر سکے تو خدا کو اب اس دنیا سے کوئی کام نہیں، خدا اس دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا. اور پھر فرمائے مولا کائنات نے وَشَعْشَعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَعَجُّجِهِ، پروردگار تو نے اپنے نور کے شعلوں کے ذریعے سورج کو شعاع عطا فرمائی. یمن دل بذاتہ علی ذاتہ، بڑی توجہ کیجیے گا. اب مولا کائنات نے کیونکہ یہ کہا نا اللہم یمن دل علی لسان الصباح من یدخ تبلجہ وصرح قطاع اللیل المظلم بغیاہب تلججہ. اچھا یہ جملہ رہ گیا، اس کا معنی نہیں کیا میں نے، بڑا خوبصورت معنی اس کا بھی سن لیجیے. بہت افسوس ہوگا اگر آپ کو نہ بتاؤں. سرحہ کسے کہتے ہیں؟ تصریح. جب کنگا کیا جاتا ہے، جب کنگا کیا جاتا ہے بالوں میں تو اسے کہتے ہیں سرحہ. سین رے ہے حلوے والی، ہائے ہوتی. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاتھی والی نہیں، حلوے والی. البتہ اب بچوں کا املا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اب ہاتھی کو بھی حلوے والی جیسے لکھتے ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. سرحہ سین رے ہے وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلججہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. یہ مولا کہنا صرف توحید کا اعلان نہیں کر رہے، یہ آج کے دور کے آنے والے سائنسدانوں کو دعوت و فکر دے رہے ہیں. دیکھو علی کسی درسگاہ میں نہیں گئے ہیں لیکن علی کتنی باریک باتیں بتا رہے ہیں. اسٹرونومی کی ضرورت توجہ سن لو. سرحہ جب کنگا کیا جاتا ہے، دندانے جو ہوتے ہیں کنگے کے، توجہ ہے آپ کی، دندانے جو ہوتے ہیں کنگے کے وہ بالوں کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کنگا کرتے ہیں تو ہر دندانے کے بیچ میں بالوں کا ایک حصہ آتا ہے نہیں آتا ہے نا، اور پھر کنگا ہو جاتا ہے. مولا فرمایا وَسَرَّحَ، پروردگار تو نے گویا رات کی تاریکی میں کنگا پھیرا ہے. ایک اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ قطع اللیل المظلم، پروردگار تو نے رات کو مختلف حصوں میں بانٹ کر گویا رات کے سرے میں گیسوؤں میں کنگا پھیرا ہے. جب گیسو پھیرتا ہے، گیسوؤں میں کنگا پھیرا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ تقسیم ہو جاتے ہیں ان کے حصے. تو گویا رات جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، مولا فرمانے پروردگار تو نے رات کے گیسوؤں میں کنگا پھیرا ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا. ایک تاریکی نیم تاریک ہوتی ہے، بھرپور تاریکی چھاتی ہے اور پھر دوبارہ روشنی کی طرف شب اپنا سفر کرتی ہے. وَسَرَّحَ قِطَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَيَاهِبِ تَلَجُّجِهِ، پروردگار تو نے رات کے اندھیروں کو مختلف حصوں میں بانٹا. تو بھائی دیکھیے یہ اشارہ اور کنایہ ہے اس بات کی جانب کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ چاند طلوع ہوا غروب ہو گیا. چاند اپنے سفر طے کرتا ہوا جاتا ہے، رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں جس کے بعد دن نکلتا ہے.
اب یہاں پر علی بن ابی طالب کو ایک درس بھی دینا ہے آتی دنیا کو اور رہتی دنیا کو، کہ دیکھو اپنے علم کا مظاہرہ کرنا ہے اور توحید کی علامتیں بھی بتلانی ہے اور یہ بھی متوجہ کرنا ہے، دیکھو ہمارے علم کے ذریعے تم دیکھنے کی کوشش کرو کائنات کو۔ اب جب مولا کائنات نے کہہ دیا، سورج کی بات کی، رات کی بات کی، صبح کی بات کی، تو اب کسی کے ذہن میں تصور آ جائے کہ کیا علی بن ابی طالب نے، بہت توجہ کیجیے گا، علی بن ابی طالب نے خدا کو گھوڑے گدھے اور اونٹ کو دیکھ کر پہچانا؟ کیا درخت اور پرندے کو دیکھ کر پہچانا؟ کیونکہ یہ توہم آ سکتا تھا، کیونکہ یہ شبہ آ سکتا تھا۔ اس لیے مولا کائنات نے ایک ایسا جملہ کہا کہ آج کا شاعر کہیں یہ نہ کہے، سنا ہوگا آپ نے مشہور شعر، محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی۔ بڑا عجیب پیراڈاکس ہوئی، محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ یہ شعر کیا رہا؟ وقت ہے میرے پاس، اب اس شعر پر تھوڑی سی گفتگو کرنے دیجیے۔ اب میں کیا کروں، بیماری لگ چکی ہے، وہ بیماری چھوٹ نہیں رہی ہے۔ محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی، مجھے کچھ چیزیں، ایک چیز نظر بھی آ رہی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اگر اگلا مصرع نہ ہوتا تو یہ مصرع گل ہو جاتا۔ محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ میں پروردگار عالم کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں پروردگار عالم کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ کبھی انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی چرندوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی درندوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی دریا کی طغیانی کو دیکھ رہا ہوں، کبھی جھیل کے سکون کو دیکھ رہا ہوں، کبھی خاردار درختوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی پھولوں سے لدے ہوئے پودوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی تلخ ہنزل کے پھل کو دیکھ رہا ہوں، کبھی شیرین پھلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جو زمین شیرین اور میٹھے پھل اگا رہی ہے وہی کڑوا پھل کیسے اگا رہی ہے؟ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی سمندر جس میں طغیانی تھی، اسی زمین پر بہنے والا یہ سمندر جس میں طغیانی تھی، اب دوبارہ اس کی لہروں نے خرامہ کیسے بہنا شروع کر دیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ جلوے اتنے زیادہ ہیں توحید کے کہ میں حیران ہوں کہ خدا کو ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ انشاءاللہ ان تمام بچوں کو، جو بچے ہیں یہاں بیٹھے پیچھے، محشور کریں مولا کائنات کے ساتھ۔ اب آپ نے تھوڑا سا اور ذرا سا مجھے بے بات کر دیا آپ نے، میں ایک بات اور کہہ دوں۔ دہر جس جلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ دیکھیے فکر کا فرق، دیکھیے توحید پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر، اب مجھے میرے خیال سے اصغر گونڈوی صاحب کا شعر تھا جو میں نے پڑھا، اگر غلط پڑھا تو کوئی صاحب تصحیح فرما دیں میری۔ محروم دید بھی ہوں تماشائے دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ یہ اس انداز سے اب غالب کی فکر دیکھیے، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ فکر کا فرق دیکھیے آپ، وہ کہہ رہا ہے شاعر، اچھا وہ ایک اور منزلت ہے کہ جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا، اور غالب کو دیکھیے، میں پہلے بھی پڑھ چکا آپ کے سامنے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو وہ تمام سلسلے میں ہوتے۔ تو دیکھیے نمبر ہے کیا کروں، تو غالب کہہ رہے ہیں دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ اب اس پر گھڑی کی سنگیں آگے جا رہی ہے، لیکن مجھے بولنے دیجیے، دو جملے بول کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دیکھو سمندر اور دریا کی طغیانی دیکھ کر، سلاخ پہاڑ دیکھ کر، ہموار ریتیلے میدان دیکھ کر، آبشار دیکھ کر، جھیل کے سکون کو دیکھ کر، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تضادات موجود ہیں، یہ تضاد ہیں، لیکن ہر جلوہ تمہارے معشوق کی ایک ادا اور ایک ناز کی غمازی کر رہا ہے۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ بھائی غالب کو آپ اتنے زیادہ قدم نہ سمجھیے غبی، وہ آپ بہتی ہوئی آبشار بھی دیکھ چکے ہیں،
وہ متلاطم دریا بھی دیکھ چکے ہیں، سنگلاخ پہاڑ بھی دیکھ چکے ہیں، نورنگی زمانہ بھی دیکھ چکے ہیں، قید امن کی صحبتیں بھی کاٹی ہیں، لیکن اس کے بعد فرما رہے کہہ رہے دہر جس جلوے یکتائی معشوق نہیں، یہ تمام مختلف حقیقتیں چاہے سرسبز لہلاتے کھیت و کھلیان ہو یا خشک بنجر بے آب و گیا صحرا، متلاطم دریا ہو یا پرسکون جھیل، تضاد ضرور ہے لیکن ہر تضاد پروردگار کی ذات کی ایک خاص ناز اور ایک ادا ہے۔ دہر جس جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر حسن میں اپنے آپ کو جلوہ گر کرنے کی مختلف انداز سے ایک ہوپ ٹیس شوق اور کسک نہ ہوتی تو میں اور تم بھی نہ ہوتے۔ یہ تضادات کی برکت ہے کہ میں اور تم وجود میں آئے۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، حسن کا مطلب پروردگار ہے، اگر ذات پروردگار صرف اپنے آپ کو نہ دیکھتی، یہ ذات پروردگار نے اپنے آپ ہی کو دیکھا اور اپنے کرشمے اور اپنے جلووں کا اظہار کیا انہی تضادات کے ذریعے۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ اب اس شعر کو سمجھ لیا آپ نے؟ اب دوبارہ آئیے دعائے صبا کی طرف کہ دیکھیے جب مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے سورج کو نکالا، تو نے چاند کو نکالا، تو نے رات کے گیسوؤں میں کنگا پھیرا، تو ایک دفعہ شک ہے انسان کو۔ مولا جانتے ہیں کہ انسان ایسا پیدا ہوگا، کہیں علی کی توحید کو بھی یہ نہ سمجھ لے کہ علی نے رات کی تاریکی کو دیکھ کے خدا کو پہچانا، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کے خدا کو پہچانا، چاند کی میٹھی روشنی کو دیکھ کے خدا کو پہچانا، تضادات زمانہ کو دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ نہیں، مولا کائنات خدا کے مظاہر توحیدی کا بیان کرتے کرتے آتے اور پھر ایک دفعہ کہتے یا من جنہ ملائمت کیفیات وہ تنزہ مجانست مخلوقات۔ پروردگار تیری ذات میں ہے، ٹھیک ہے، علی سورج کو بھی دیکھ رہا ہے، علی چاند کو بھی دیکھ رہا ہے، علی متلاطم دریاؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن پروردگار ان سب کو دیکھ کر میں تیری ذات کو ان میں مقید نہیں کر رہا۔ تیری ذات وہ ہے پروردگار کہ تو ہمارے تصورات سے کہیں منزہ ہے، مخلوقات کی کوئی خوبو رنگ و بو تجھ میں نہیں۔ وہ تنزہ مجانست مخلوقات۔ ایک صلی اللہ محمد علی محمد۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ۔ پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کی جانب خود رہنمائی کی۔ یہ ہے توحید علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب مظاہر توحیدی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر مظاہر توحیدی کا علی نے دعائے صبا میں ذکر کیا ہے تو اس لیے کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو پروردگار کی نعمتوں کا احساس دلائے، ورنہ غالب جیسا انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہرجز جل رہا ہے یکتائی معشوق نہیں، جب غالب کی توحید یہ ہے تو مولا کائنات کی توحید کہاں ہوگی؟ بہت تک ذہن کی رسائی نہیں۔ تو دیکھیے اب جو میں گفتگو جس کے لیے تمہید مانی تھی وہ تمہید اتنی طویل ہو گئی ہے کہ میں کیا کروں۔ بہرحال اور جب توحید کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے اب بس جو میں گفتگو سوچ کے آیا تھا اسے کل پر رکھ دیتا ہوں اور آج پھر وہ جوش سے مدد لے کر آخری منازل جو مسائل کی وہ طے کریں گے کہ دیکھیے جب انسان کے توحید ہے، سب چیز تمام چیزوں کا خالق خدا ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے کسی چیز میں۔ جو ظلم کر رہا ہے آپ پر برداشت کیجئے، دائیں گال پہ تماچا مارا بائیں گال بھی پیش کر دیجئے، جو آپ کے سر پہ لاٹھی اور ڈنڈا مار رہا ہے آپ بھی جھک جائیے، صبر ضرور ہے۔ سب خدا کرتا ہے، سب خدا کروا رہا ہے تو بھی جھگڑا کیسا؟ اگر شمر حسین ابن علی کو شہید کر دے تو جھگڑا کیسا؟ پروردگار کی توحید کی حکمرانی ہے، بالکل صحیح ہے، توحید کی حکمرانی ہے، پروردگار کے علاوہ کسی کی حکومت ہے ہی نہیں۔ ہر چیز وحدت کی جانب پلٹتی ہے، ہر چیز شمر نے جو سید الشہداء کو قتل کیا تو شمر بھی خدا ہی کی مخلوق ہے، شمر کے ہاتھوں میں بھی خدا کی دی ہوئی طاقت تھی، لیکن پروردگار عالم فرما چکا دیکھو قد الہمہا فجورہا وتقواہا ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے نفس کو تمام معتدل صفات عطا کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم ہی نے نفس کو برائیوں کا الہام بھی کیا اور اچھائیوں کا بھی الہام کیا۔ دیکھو ہم نے برا بھی بتایا تمہیں برا کیا ہے اور اچھا بھی بتایا اچھا کیا ہے، تم اپنی عقل کے ذریعے چاہو تو میرے راستے کا انتخاب کرو، چاہو تو اچھے راستے کا انتخاب کرو۔ اب آئیے وحدت انسانی کی طرف
کہ انسان سب کے سب پروردگار عالم کی مخلوق ہے. جب پروردگار عالم کی مخلوق ہے تو اختلاف کیسا؟ جو آپ کو قتل کر رہا ہے وہ بھی پروردگار کی مخلوق ہے، اپنا گلا اس کے آگے کر دیجئے. دیکھیے اہل بیت کو مظلوم بننا گوارا ہے، مغلوب ہونا گوارا نہیں ہے. اسی لیے سید الشہداء جنگ کر کے شہید ہوئے. شہادت مقصود تھی لیکن جنگ کر کے شہید ہوئے. اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. دیکھیے وحدت تو توحید پر کس خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں. اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے. پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا. جب یہ توحید ہے تو پھر سید الشہداء کی شہادت کا معنی کیا ہے؟ اور پھر جو یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں، حیوانیت کی آنکھ کو سب دھوکنے لگے، نکلے وہ بو کے اور یہ سما اوکھنے لگے، اپنے کو ماہ سال غلط لو دینے لگے، سونے لگے چراغ دھوئے چوکنے لگے. حد یہ ہے دیر نعرہ لگا کر مصاف کا، کرنے لگے حرم سے تقاضا طواف کا. دیر کسے کہتے ہیں؟ کفار کی عبادت گاہ کو. حیوانیت کی آگ کو سب دھوکنے لگے، نکلے وہ بو کے اور جو سما اوکھنے لگے، سونے لگے چراغ دھوئے چوکنے لگے، اپنے کو ماہ سال غلط لو دینے لگے. ہر چیز میں ابتری آ جائے. اتنے بھچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، ٹکر وہ ہو کہ یک سے شرارے نکل پڑے. اتنے بھچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، ٹکر وہ ہو کہ یک سے شرارے نکل پڑے. جب حالت ایسی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ وہاں خود کہہ چکے ہیں عادت انسانی میں، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. تلوار تو چھوڑ دو، قتل تو چھوڑ دو، تماچا لگانا تو دور کی بات ہے، تم کسی کے بارے میں اپنے دل میں کدورت بھی مت رکھو. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہ چاہیے. اب وہی جوش کس انداز میں کہہ رہے ہیں، جب حال یہ ہو جائے اتنے بھیچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، ٹکر وہ ہو کہ یک سے شرارے نکل پڑے، ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد عام ایک مرد حق قیام کرے بہر اہتمام. ایک مرد حق قیام کرے بہر انتظام، پہلے کرے زبان سے ہدایت کا اہتمام، مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام. پائے حوث سے طاقت رفتار کھینچ لے اور میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے. کس خوبصورت انداز سے حل کیا ہے. یہ پورے اشرے کا خلاصہ ہو گیا صاحب. پائے حوث سے طاقت رفتار کھینچ لے، میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے. تب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور جب ایسا شخص قیام کرے گا، شہادت پیش کرے گا بنی نوع انسان کے لیے، تو پھر جوشی یہی کہیں گے، فروغ داغ جگر مہر ماہ پا نہ سکے. فروغ داغ جگر مہر ماہ پا نہ سکے. چاند میں بھی دھبے ہیں، سورج پہ بھی دھبے ہیں، اور روشنی بھی ہے. کہہ رہے کہ جو جگر کے داغ ہے نا، ان میں جو روشنی ہے جگر کے داغوں میں، وہ چاند سورج کے ان دھبوں سے اور چاند سورج سے کہیں زیادہ ہے. فروغ داغ جگر مہر ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. ایک سلوات بھیجیے محمد علی. یہ توحید ہے. مولا کائنات کا زمانہ ہے، خلافت کا، جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگیں آپ کے سامنے ہیں، ہو رہی ہیں مسلسل، اور کبھی کوئی لشکر وہاں کے حملہ کرتا ہے. ایک عجیب سی انتظامی امور میں ابتری ہے. مولا کائنات کو اطلاع دی گئی. کیا اطلاع دی گئی؟ کہ مولا ایک کافر عورت کا پازیب کسی لٹیرے نے سفر کے دوران چھین لیا. اسے تنہا پا کر، اسے کہتے ہیں مولا کائنات. یقین کیجئے کہ جو صحابی نے کہا تھا نا کل، جب اس شخص نے پوچھا تھا بادشاہ نے، کیف حالک فی فراق، علی کے فراق میں، علی کے ہجر میں تیرا حال کیا ہے؟ اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ من ذبح
ولدها فی حجرها، میرا حال اس ماں کی طرح ہے کہ جس کی گود میں اس کے معصوم بچے دودھ پیتے کو ذبح کر دیا ہو. یہ حدیث محبت کا حال ہے. تو کیوں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے تھی کہ جب محبت علی بن ابی طالب اس انداز سے کرتے تھے انسانوں سے. ایک کافر عورت کو، جو ذمی کا کافر عورت تھی، خاتون تھی، صحرا میں جا رہی تھی، اس کے پاؤں سے پازیب چھین لیا گیا. اس کے پاؤں سے پازیب چھین لیا گیا. کافر عورت. عدل علی ابن ابی طالب دیکھیے، ترحم دیکھیے، کمزوروں کی، ضعیفوں کی دستگیری دیکھیے کس انداز سے کی. تو خط لکھا اپنے مخالفین کو، کہا کہ دیکھو مجھے یہ خبر دی گئی ہے، تو مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک کافر عورت کے پاؤں سے صحرا میں، شہر میں نہیں، سفر کے دوران کسی لٹیرے نے پازیب چھین لیا. اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ هَذَا أَسَفًا لَمَا كَانَ مَلُومًا بَلْ بِهِ جَدِيرٌ عِنْدِي. اگر کوئی غیرت مند مسلمان یہ واقعہ سن کے اس کی موت واقع ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، تو علی اسے برا نہیں کہے گا، بلکہ میرے لیے سزاوار اور شائستہ یہی ہے کہ مسلمان غیرت مند سنے تو اسے موت آ جائے. وہ علی ہے. یہ جاہلیت کا زمانہ ہے. اور ایک عورت پردے میں، اس وقت بھی پردے کا کانسیپٹ تھا، پردے میں بیٹھی ہے بازار میں، ایک نوجوان آیا اور اس نے ایک بے ادبی و گستاخانہ حرکت کی. اس عورت کی چادر کی جانب دست درازی کی. وہ عورت بکھر گئی اور اس نے چیخ کر ایک فریاد بلند کی. جتنے لوگ تھے اس کے قبیلے والے، کوئی 200-250 کے قریب تلواریں نیام سے کھینچ کر آ گئے اور اس عورت کا دفاع کیا. بس عزیزان گرامی، یہ ایک عام عورت تھی، کافرہ عورت. ایک دفعہ علی نے سنا، تڑپ گئے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب 11 محرم کو جناب زینب کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا ہوگا تو علی نے خود سے کس طرح یہ منظر دیکھا ہوگا، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا علی نے یہ منظر. سید سجاد نے یہ منظر کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. عزیزان گرامی، کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ زینب مجبور تھی، پابند تھی. زینب مجبور نہیں تھی، زینب کو حکم حسین نے مجبور کیا تھا. بس ایک دفعہ یہ قافلہ چلا. یہ کون ہے کہ بجن نہیں رزق الورا، ان کی ذات کی برکت سے پروردگار عالم سب کو رزق عطا کرتا ہے. ایک دفعہ کوفے میں پہنچے تو صدقے کے کھجور انہیں دیے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک بی بی معظمہ ہے جو بچوں کے منہ سے کھجور نکال رہی ہے. کہا کہ معظمہ یہ کیا کر رہی ہے، بچے بھوکے. کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے. کہا کہ صدقہ تو آل محمد پر حرام ہے. ارے کیا تم آل محمد ہو؟ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو اس انداز سے بے کجاوا ان کو پڑھ لائی. کوفے کا منظر تمام ہوا، شام میں داخلہ ہوا. یزید تخت پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، کش میں سر حسین ہے اور مسلسل گستاخی کر رہا ہے. ایک دفعہ مولا کائنات کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت علی. ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے یزید حبلی حاضرین جاریہ، یزید جو قیدی آئے ہیں نا، یہ قیدی، یہ لڑکی مجھے کمیزی میں دے دے. اللہ اکبر، زمین پھٹ جائے، آسمان زمین پر آ جائے. علی ابن ابی طالب کی بیٹی، وہ علی کہ جو کافر عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی جائے تو اس علی کی غیرت جوش میں آ جائے. یہ کتنے بے غیرت مسلمان تھے کہ جو علی کی بیٹی کو کمیزی میں طلب کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایک عجیب انداز سے اس معظموں نے دیکھا. بعض روایات کے مطابق امام حسین کی بیٹی تھی. ایک دفعہ اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا، یا اماں اوتنت واستخدم، پھوپھی اماں یتیم بھی ہو گئی، اب کیا کمیزی میں بھی جاؤں گی. ایک دفعہ جناب زینب بفر گئی اور بفر کر کہا کہ اے یزید تو یہ کام نہیں کر سکتا. یزید نے کہا اگر چاہوں تو کر سکتا ہوں. کہا کہ ہاں اس صورت میں کر سکتا ہے جب ہمارے نانا کے دین سے تو باہر نکل جائے. میں کہوں گا بی بی زینب اگر آپ اس وقت دعا کریں تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھل جائے گی، یہ یزید اس میں چلا جائے گا. لیکن اللہ صبر زینب کہ علی کی بیٹی کو، حسین کی بیٹی کو کمیزی میں طلب کیا جائے اور زینب صبر کرے، کوئی بد دعا نہ کرے اور تمام ظلم کے امتحانات کو انجام دیتی رہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.